ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. رواه البخاري وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، نماز ہے تو روزے ہیں تو حج ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں کثرت کا حکم نہیں دیا، جبکہ ذکر کے بارے میں کثرت کا حکم دیا جاتا ہے. ہر عبادت میں اللہ نے کوئی تحدید رکھی، ذکر کی کوئی تحدید نہیں. لہذا آدمی تندرست ہو، بیمار ہو، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، ہر حال میں اللہ کا ہم کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. چنانچہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات بہت ہیں، مجھے کوئی چیز ایسی بتاؤ جسے میں مضبوطی سے یہ تھام لوں. اللہ کے رسول نے فرمایا: لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اب کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. اور میں نے جو شروع میں حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس شخص کی مقابلے میں جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی طرح ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافقین کی صفات بیان کی. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں. لہذا ہم ہر ایک طرف اپنے گریبان میں تاکے جھانکے کہ میری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں ہر وقت چاہے گاڑی میں ہوں، سفر میں ہوں، رستے میں چل رہا ہوں، کسی نہ کسی سوچ میں ہی رہتا ہوں. زبان میری خاموش رہتی ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، زبان پر اللہ کا ذکر کیا کریں؟ جاری کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے اٹھ جائے تو ایسی صورت میں ایسی ان کی مثال ہے جیسے کہ مردہ گدھے کے اوپر سے اٹھی ہو. کہ مردہ ایک گدھا پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس لوگ بیٹھے تھے، بدبو سونگ رہے تھے اس کی، اور اس سے اٹھ گئے. اور ان کے لیے کل قیامت دن حسرت ہوگی. ان کے لیے کل قیامت دن کیا ہوگی؟ حسرت ہوگی، افسوس ہوگی کہ ہم نے اتنے گھنٹے مجلس کے اندر یہاں وہاں کی باتوں میں گزار دیے اور اللہ کا نام بھی نہیں لیا. تو یہ مجلس ان کے لیے کل قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اللہ ہم سے کی حفاظت فرمائے. ایک حدیث میں مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو اور اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، اسی طرح کھانا کھاتے ہو اللہ کا نام لیتے ہو، تو شیطان اپنے دوسرے چیلوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانے کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ رہنے کا، رات گزارنے کا. اور جس گھر کے اندر کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، گھر کا دروازہ بند کر کے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے کھانے کا بھی نظم ہے اور سونے کا بھی نظم ہے. پتا چلا کہ کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان اس پر نہیں آتا. اسی طرح گھر میں ہم جب داخل ہو جائے تو اللہ کا نام لے تو اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا. چنانچہ ذکر یہ دلوں کی اطمینان کا باعث ہے. قرآن نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان، سکون، راحت، آرام یہ اللہ کی ذکر میں ہے. آدمی دنیا بھر کا کاروبار میں یہاں وہ پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے. اگر اس کو سکون حاصل کرنا ہے
اس کے دل کے اندر سرور پیدا کرنا ہے، اطمینان پیدا کرنا ہے، تو اللہ کا نام لے لے، خود بخود کیا ہو جائے گا؟ خود بخود اس کے دل میں اطمینان والی کیفیت پیدا ہو جائے گا۔ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی بھی ذکر اپنی زبان پر لاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس شخص کا، اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ انا مع ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں، جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، وہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر والی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وہ میرے پاس چل کر آتا ہے، میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ آتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کی طرف کیا ہوتا ہوں؟ بڑھتا ہوں۔ تو ذکر سے آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے یہاں جو مجلس ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں فرشتے ہیں، اللہ کے یہاں نبی ہیں، اللہ کے یہاں صالحین کی جماعت ہے، ان میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کیا کرتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا تذکرہ کرے۔ اسی طرح ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بخاری شریف کے اندر کئی مرتبہ حدیث آئی، آخری حدیث اسی پر ختم ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 کلمے بہت ہلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ اور کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ہیں، آج تو ہم کو بہت ہلکے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اس کی وجہ سے بندہ جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ یہ آدھی میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ پوری میزان کو، پوری ترازو کو بھر دیتا ہے۔ ایک تو ذکر عام ہے، مخصوص نہیں ہے، اور ایک ذکر خاص ہوتا ہے۔ وضو کی بات کا ذکر ہے، وضو کی بات کی ہم نے کیا کری؟ دعا پڑھی۔ نماز کے بعد کے اذکار ہے، تو نماز کے بعد کے اذکار کیا ہے؟ تو جب بھی نماز ختم ہو جائے، فرض نماز جب بھی ختم ہو جائے تو ہم کو اللہ اکبر کہنا، کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ نماز ختم ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ جیسے نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ پھر 3 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پورا استغفار نہیں، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مکمل نہیں پڑھنا، بلکہ اتنا پڑھنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ چوتھا کلمہ جو آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور فجر بعد اور عصر بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے اس چوتھے کلمے کو۔ اور اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں 10 مرتبہ آیا، 10 مرتبہ سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ، اور مسلم کی روایت میں 33 مرتبہ آیا۔ کوشش کریں کہ 33 مرتبہ پڑھیں، لیکن کبھی بہت ارجنٹ کام ہے تو کچھ نہ پڑھنے کے مقابلے میں 10 مرتبہ ہم کیا کریں؟ پڑھ کر چلے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بس سلام پھڑی گئے، ہم باہر نکل گئے، یہ اذکار ہے، اس کی فضل آپ جانتے ہی ہیں۔ اور اسی طرح اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ 1 مرتبہ کہیں۔ اور معوذات 3 قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، یہ ہر نماز بعد پڑھنا ہے، اور مغرب بعد اور فجر بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی، جس کی فضل بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے سوائے موت کے جنت میں جانے کے لیے اس کے کوئی ریکارڈ نہیں، معنی نہیں۔ یہاں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ اور اللہم اجرنی من النار، یہ فجر بعد اور مغرب بعد 7 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ یہ ہم کیا کریں؟ اذکار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں ہماری آخرت کی کیا ہونگی؟ کمائی ہونگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔